تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ انفطار، سورہ انفطرت، جسے سورہ انفطار بھی کہا جاتا ہے، یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اور اس سورہ میں آیتوں کی تعداد 19 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت مشفق ہے۔ ترجمہ: جب آسمان شگافتہ ہو جائے گا اور جب ستارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر کا پانی ابھر کر بہنے لگے گا، جب قبریں کھول دی جائیں گی، تب ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے تیرے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا، جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے درست کیا اور پھر اعتدال قائم کر دیا، پھر جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم روز جزا کو جھٹلاتے ہو۔ بے شک تم پر حفاظت کرنے والے مقرر ہیں، کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ بے شک نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے اور یقیناً بدکار جہنم میں جائیں گے۔ وہ روز جزا اس آگ کو برداشت کریں گے اور وہ سب اس سے بالکل غائب نہ ہوں گے۔ اور کیا تم جانتے ہو کہ روز جزا کیا ہے؟ پھر کیا تمہیں معلوم ہے کہ روز جزا کیا ہے، جس روز کوئی شخص کسی کے لیے کچھ بھی اختیار نہ رکھتا ہوگا اور اس روز حکم صرف خدا کا ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جب آسمان شگافتہ ہو جائے گا۔ ان فطرت کے معنی ہے ان شقت، پھٹ جانا، شگافتہ ہونا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جب ستارے بکھر جائیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے متفرق ہو کر مختلف مقامات پر گر جائیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جب سمندر کا پانی ابھر کر بہنے لگے گا۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے ایک سمندر دوسرے کے لیے کھل جائے گا، اس طرح تمام سمندر مل کر ایک بن جائیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، اس کی مٹی کو الٹ پلٹ کیا جائے گا اور اس کے مردوں کو نکالا جائے گا۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا زمین شگافتہ ہوگی اور اس سے لوگ برآمد ہوں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تب ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا، یعنی خیر اور شر دونوں کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ اور کہا گیا ہے اس نے بعد میں جو اچھا طریقہ چھوڑا ہے جس پر اس کے بعد عمل کیا جا رہا ہے، یا وہ برا طریقہ چھوڑ کر آیا ہے اس کے بعد جس پر عمل کیا جا رہا ہے، اور وہ اذا کا جواب ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے انسان، تجھے کس چیز نے تیرے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا اور تجھے نافرمانی پر آمادہ کیا اور ہمت دلائی؟ کہا گیا ہے کہ لفظ کریم دھوکہ کھانے سے روکنے کے بارے میں تاکید کے لیے آیا ہے اور اس امر کی جانب توجہ دلانے کے لیے لایا گیا ہے کہ اسی لفظ کے ذریعے شیطان دھوکہ دیتا ہے، انسان سے کہتا ہے تم جو جی چاہے کرو، تمہارا رب بڑا کریم ہے، وہ کسی پر عذاب نہیں کرے گا۔ اور کہا گیا ہے کہ دیگر اسماء و صفات کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں لفظ کریم کو رکھ دیا ہے، گویا کہ اسے جواب کی تلقین کی ہے، یہاں تک کہ وہ کہے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے مجھے تو کریم کے کرم نے دھوکے میں رکھا۔ تفسیر مجموع البیان میں روایت کی گئی ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کی تلاوت کرتے تھے تو فرماتے تھے اس کی جہالت نے اسے دھوکے میں رکھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے درست کیا، یعنی تیرے اعضائے جسمانی کو صحیح و سالم، معتدل اور ایسا بنایا کہ اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد اور پھر اعتدال قائم کر دیا، تیری بنیاد کو معتدل اور متناسب الاعضاء رکھا ہے، یعنی اعضاء میں موزونیت قائم کر دی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، یعنی جس شکل میں چاہا تجھے بنا دیا۔ تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے اور تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو تجھے اس صورت کے علاوہ کسی اور شکل میں
مرکب کرتا۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے ہرگز نہیں، انکار ہے اللہ کے کرم سے دھوکہ کھانے پر۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بلکہ تم لوگ تو روز جزا کو جھٹلاتے ہو۔ دھوکے کی اصلی وجہ بطور مثال پیش کی جا رہی ہے، اور دین کے معنی ہے جزا، بدلہ یا اسلام۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کو جھٹلاتے ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بے شک تم پر حفاظت کرنے والے مقرر ہیں۔ فرمایا حافظین سے مراد وہ فرشتے ہیں جنہیں انسان پر مقرر کیا گیا ہے۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد معزز لکھنے والے، تم جو عمل کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں، وہ تمہارے لیے حسنات اچھائیاں کو لکھنے میں جلدی کرتے ہیں، اور تمہارے خلاف جو سیئات برائیاں ہوتی ہیں انہیں تحریر کرنے میں تاخیر کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تم توبہ کر لو اور مغفرت کر لو۔ کتاب کافی میں امام کاظم علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا کہ جب کوئی بندہ نیکی کا قصد کرتا ہے تو اس کی سانس سے اچھی اور پاکیزہ خوشبو نکلتی ہے، تو دائیں طرف والا فرشتہ بائیں طرف والے فرشتے سے کہتا ہے رک جا، اس نے اچھائی کا ارادہ کیا ہے، اور جب وہ عمل کر لیتا ہے تو اس کی زبان اس کا قلم بن جاتی ہے، اور اس کا لعاب دہن اس کی روشنائی، اور وہ اس عمل کو لکھ لیتا ہے۔ اور جب وہ بندہ برائی کا قصد کرتا ہے تو اس کی سانس سے بدبودار ہوا نکلتی ہے، تو بائیں ہاتھ والا دائیں ہاتھ والے سے کہتا ہے تم رک جاؤ، اس نے برائی کا قصد کیا ہے۔ جب وہ کر لیتا ہے تو اس کا لعاب دہن روشنائی بن جاتا ہے، اور اس کی زبان قلم بن جاتی ہے، اور وہ نامۂ اعمال پر لکھ دیتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ ان لکھنے والے فرشتوں کو کرامن باعزت مکرم اس لیے کہا گیا، اس لیے کہ جب وہ حسنہ بھلائی اچھائی کو لکھتے ہیں تو وہ آسمان پر بلند ہو جاتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس پر گواہی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے فلاں بندے نے نیک عمل انجام دیا ہے، یہ اور یہ۔ اور جب وہ کسی بندے کا برا عمل لکھتے ہیں تو آسمان پر اسے لے کر غم و علم کے ساتھ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے دریافت کرتا ہے میرے بندے نے کیا کیا ہے، تو وہ خاموش رہتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ دوبارہ اور ہر بار یہی سوال کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں بار الہ تو ستار ہے، تو نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالیں، تو بھی ان کے عیبوں کو چھپا لے، اور تو علام الغیوب ہے، اور اسی وجہ سے انہیں کرامن کاتبین معزز و محترم لکھنے والے کہا جاتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ کتاب احتجاج میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ سے دریافت کیا گیا کہ کیا وجہ ہے ان دو فرشتوں کی جو اللہ کے بندوں پر مقرر ہیں اور ان کا اچھا اور برا لکھتے ہیں، جبکہ اللہ جانتا ہے کہ کیا پوشیدہ ہے اور کیا چھپا ہوا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے انہیں اس بات پر اپنا پابند بنایا ہے اور اپنی مخلوقات پر انہیں گواہ قرار دیا ہے، تاکہ بندے ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے پابندی کے ساتھ اللہ کی اطاعت پر زیادہ شدید ہوں، اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو شدت کے ساتھ سکیڑ لیں، اور بہترے بندے جو گناہ کا قصد کرتے ہیں اور ان دونوں فرشتوں کی وجہ سے گناہ سے باز رہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میرا خدا دیکھ رہا ہے اور میرے نگہبان کرامن کاتبین اس پر گواہ ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بے شک نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور یقیناً بدکار جہنم میں جائیں گے۔ بیان ہے کہ فرشتوں نے جو تحریر کیا ہے اس کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ روز جزا اس آگ کو برداشت کریں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہ سب اس سے بالکل غائب نہ ہوں گے، اس لیے کہ وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور کہا گیا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ وہ جہنم سے کبھی غائب نہیں رہیں گے، اس لیے کہ وہ اس سے پہلے اس کی زہریلی ہوائیں قبر میں پاتے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور کیا تم جانتے ہو کہ روز جزا کیا ہے؟ پھر کیا تمہیں معلوم ہے کہ روز جزا کیا ہے؟ اس دن کی شان پر حیرت کا اظہار اور عظمت کا بیان ہے، یعنی اس کی حقیقت اور ماہیت سے کوئی واقف نہیں، عقل و فہم کے ذریعے یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جس روز کوئی شخص کسی کے لیے کچھ بھی اختیار نہ رکھتا ہوگا، اور اس روز حکم صرف خدا کا ہوگا۔
یہ بیان ہے اس دن کی ہولناکی کی شدت اور امر کی عظمت کا۔ تفسیر مجموع البیان میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو تمام حکمران ظاہر ہوں گے سوائے اللہ کے، کوئی حاکم باقی نہ رہے گا۔ کتاب ثواب الاعمال اور مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو بھی ان دونوں صورتوں یعنی سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کو واجب اور نافلہ نمازوں میں پڑھے گا اور انہیں اپنا نصب العین قرار دے گا تو کسی حاجت کے وقت اللہ اس سے پوشیدہ نہ ہوگا اور کوئی رکاوٹ اسے اللہ تک پہنچنے سے مانع نہ ہوگی، اور وہ مسلسل اللہ کی طرف نظر کرے گا اور اللہ اس کی جانب نظر کرم کرے گا یہاں تک کہ اللہ انسانوں کے حساب سے فارغ ہو جائے گا۔